ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن چکا ہے اور حکومت اس سے ایک سفارتی کامیابی اور غزہ میں امن کے لیے ضروری قدم قرار دے رہی ہے. حکومت کا موقف ہے کہ اس فورم میں شمولیت کا بنیادی مقصد فلسطین خصوصاً غزہ میں مستقل جنگ بندی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تعمیر نو اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی حمایت ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اس فورم سے دور رہتا ہے تو غزہ کے مستقبل سے متعلق فیصلے مسلم دنیا کی آواز کے بغیر ہوتے، اس لیے خاموش رہنے کے بجائے شرکت کو ترجیح دی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی امن کا فورم ہے؟ کیا یہ پلیٹ فارم فلسطینی ریاست حق خودارادیت کی حیثیت کو یقینی بنائے گا یا پھر ایک ایسا تجربہ ہے جس کے نتائج بعد میں سامنے آئیں گے؟ خاص طور پر جب اس بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی میں نہ کوئی فلسطینی شامل ہے نہ ہی کوئی مسلم ملک، تو شکوک و شبہات بڑھنا فطری ہے. اسی فیصلے پر اپوزیشن نے شدید اعتراضات بھی اٹھائے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے اہم خارجہ پالیسی کے فیصلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ مولانا فضل الرحمان نے نہایت سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکمران غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن وہ اس راستے کو قبول نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ ملک کے اندر ایک اور حساس موضوع دوبارہ زیر بحث ہے، 18ویں ترمیم. خواجہ آصف کے حالیہ بیان کے بعد یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اختیارات اور وسائل کے نئے بندوبست کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کا الزام یہ ہے کہ انتظامی ناکامیوں حتیٰ کہ کراچی کے سانحات کو بھی آئینی ترمیم کے لیے جواز بنایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت 28ویں ترمیم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ MQM کی جانب سے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ، پیپلز پارٹی کی سخت مخالفت اور نون لیگ کی خاموشی، یہ سب مل کر ایک نئی سیاسی کشمکش کی نشاندہی کر رہے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت اپنے اتحادیوں کی بڑھتی دوریوں کو سنبھال پائے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر امیر مقام صاحب. بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کے وقت کا. سر، پاکستان غزہ پیس آف بورڈ کا حصہ بن گیا ہے اور اپوزیشن یہ تنقید کر رہی ہے کہ حصہ بننے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس معاملے پر ڈسکشن نہیں ہوئی. مولانا صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہمیں غلامی قبول نہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ مولانا صاحب ہمارے لیے بے قابل احترام ہے، مگر سیاست اس طرح چیز ہے کہ آپ اگر اس طرح بیانات نہ دیں تو پھر آپ کی سروائول بھی مشکل ہو جاتی پبلک میں. کہ اگر کوئی اچھی ہو بری ہو تو آپ اس کو اپوز کرنا، گورنمنٹ کے کسی کام کو اچھا نہ کہنا اور کو اپوز کرنا، یہ اپوزیشن کا طرح کا بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں رہی ہے. اس کا اپنا ایک سوچ جو بھی ہے اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے قابل احترام ہے. مگر یہ جو بات کرتے اس میں اس طرح بات نہیں ہے. اگر ہم کوئی پیس بورڈ میں ہم نہ جاتے تو یہ تو صرف ہم نہیں گئے، یہ تب کہہ سکتے تھے کہ اور کوئی اسلامی ممالک اس میں نہ ہوتے، کوئی سعودی سے لے کر اور ملیشیا، انڈونیشیا، کوئی قطر اور بحرین اور دبئی، UAE تک سارے ممالک وہی اسلامی ممالک ہے اور سارے اس کا حصہ اور پارٹ. اور یہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کی جو صلاحیت رہی اور جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پیس بورڈ میں جانے سے وہی ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو امن میں مدد ملے گی، ان کی مدد کی جائے گی، وہی ایک سٹینڈ لیا جائے گا، ان سب کو کنوینس کر پائے گا. اگر ہم اسی طرح اس میں جاتے نہیں، سارے جاتے ہم اور ہم اس سے باہر رہ جاتے تو پھر اس کے بارے کیا کہنا. وہ لوگ کہتے تھے کہ تو بالکل ہر چیز سے نکل گئے، تو پھر ہم اگر اس کے اندر نہ ہوتے تو پھر کس سے بات کرا سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اس طرح ہر ایک چیز کو دوسرے اینگل سے نہیں دیکھ لینا چاہیے. بقایا جو ہمارا سٹانس پاکستان کا ہے یہ ہم ساری عوام کا سٹانس ہے، کسی پارٹی کا سٹانس نہیں ہے، اور وہی ہماری گورنمنٹ کا ہمارا وہی سٹانس جو تھا اب بھی ہے اور پھر بھی رہ گیا. لیکن سر اس کی ایگزیکٹو کمیٹی جو اسے کنٹرول کرے گی اس میں تو کوئی مسلم ممالک شامل نہیں ہے، یہاں تک کہ فلسطینی تو دور کی بات ہے. تو آپ کس طرح انشور کریں گے کہ یہ فورم فلسطینیوں کے حقوق کا خیال رکھے گا؟ یہ تو ظاہر بات ہے نا، اگر وہی ہمارے اتنے اہم ممالک ہو اور ان کی آواز ہو اور ان کی بات ہو تو ضرور رکھا جائے گا. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بننے میں یا خاموش بیٹھا رہے گا یا کوئی بات کرے گا یا دوسرے جو اس میں جتنے ممالک ہیں ان کو کنوینس. میں یقین رکھتا ہوں اگر یہ اخلاص سے یہ ہو اور جس طرح ابھی تک ہوا ہے تو سب کو انشاءاللہ تعالی کنوینس کر پائے گا، اور یہ وہی ہمارے بہنوں اور بھائیوں
ان کے لیے مظلوموں کے لیے بہتر ثابت ہوگا، یہ وقت ثابت کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، خواجہ آصف نے گزشتہ دنوں 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے دیا، اور جس پر پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ آپ لوگوں نے کراچی گل پلازے کو بہانہ بنایا ہے 18ویں ترمیم کو گالی دینے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہونا کیا چاہیے؟ تجربے تو بہت ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ، اب ایم کیو ایم کہتی ہے کراچی کو وفاق کو دے دیا جائے، پیپلز پارٹی کچھ اور جواز بنا رہی ہے، اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حکومت کیا چاہے گی یا کیا کرنا چاہتی ہے اس ترمیم کے حوالے سے؟ نہیں، میں سب سے پہلے آپ نے وہ ڈھکوسلا والی بات کی تو میں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ خواجہ آصف نے بات کی تو اچھی بات نہیں کی ہے، اس کو اس طرح بات نہیں کر لینی چاہیے۔ 18ویں ترمیم اوسی پارلیمنٹ کا جو ممبران حصہ تھے اس میں کوئی خواجہ آصف بھی تھا، اگر وہ ڈھکوسلا تھا تو پھر اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ ہماری پارٹی بھی اس کا حصہ تھا اور اس کی ایک لیڈنگ رول تھی، تو ہمیں پھر کیوں ہم نے اس کو سپورٹ کی؟ یہ بات میجارٹی اسی طرح باتیں کرنا میرے خیال میں کسی کے لیے کسی سائڈ سے کہ اس کی کوئی اچھے نظر سے عوام نہیں دیکھتے، لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اور پیپل پارٹی کی خدشات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہر چیز سے ہمیں کوئی سیاست کے دائرے میں لانا اور اس طرح خبر بنانے کے لیے بات نہیں کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ترمیم ابھی 27 آئی تھی، اس سے پہلے تو جو بھی آتی ہے جو ترمیم پیپل پارٹی موڈ سے ہوگی، اگر اس کو اس طرح کوئی بات ہے اگر آنی ہے تو اس میں کہنے کی کیا بات؟ وہ تو 2/3 میجارٹی کے بغیر کوئی ترمیم ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں۔ وہ تو اگر کوئی ترمیم آنی ہے، وہ جو بھی ترمیم ہو سب کو اعتماد میں لے کر سارے لوگ آن بورڈ ہوں گے تو پھر آگے جائیں گے اور پاس ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں تو سر یہ جو 18ویں ترمیم اور این ایف سی والا معاملہ ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے ایک وزیر حذیفہ صاحب وہ تو کہہ رہے تھے کہ جناب اتفاق رائے ہو گیا ہے، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا کنفرمیشن ہے کہ واقعی اس پر دونوں پارٹیز ایگری ہیں اور پھر یہ آگے معاملہ بڑھے گا ترمیم کی جانب؟ دیکھیے کس پر ہوا ہے، آپ نے کیا سوال کیا؟ جی کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی بہتری کے لیے کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا ہے؟ نہیں، مطلب اس طرح کوئی بات ابھی تک نہ ہمارے نوٹس میں، نہ کیبنٹ میں یہ بات آئی، نہ ہمارے سامنے، نہ ہم نے سنا ہے۔ ویسے باتیں یہ میڈیا میں دوسروں سے آ رہا ہے، کوئی اس طرح اس پر ابھی تک کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی نہیں، نہ کسی کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں گیا ہے، نہ کوئی کیبنٹ ہے، نہ کوئی اور سے، مگر ایک ریومر سے باہر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح ہوگا، کوئی کہتا ہے اسی طرح ہوگا۔ تب بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ٹھوس چیزیں سامنے آ جائے کہ اس میں کیا کرتی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کو سونپ دیا جائے، ایم کیو ایم پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکی ہے، پیپلز پارٹی آبویسلی یہ ہونے بھی نہیں دے گی اور اس پر سخت مخالف بھی ہے۔ اتحادیوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ دوریاں کسی طرح کم ہوں گی یا پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوری ہے ہی نہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو چند الفاظ میں بات کہی جو آپ نے پہلا سوال کیا۔ سیاست میں تو یہ چیزیں چلتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی اپنے موقع کو، اپنے ووٹر، اپنے سپورٹر میں، اپنے حلقے میں کوئی بات دکھانی پڑتی ہے، اور اگر سارے وہی ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی باہر سے بھی ایک بات کرتے ہیں اور اندر سے بھی ایک ہو تو وہی کس طرح ان کے ووٹر سپورٹر یا دوسرے رائے والے ان کے ساتھ رہ جائیں گے؟ تو ٹھیک ہے، ان کا پہلے بھی ایک اپنا رائے تھا، پیپل پارٹی کا اپنا رائے، ان کا اپنا رہے گا، اور یہ نظام اس طرح چلتا رہا، آئندہ بھی اس طرح چلتا رہے گا، ان کی اپنی رائے ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ سر پیش ہوئی ہے، میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ حکومت 3.5 سال سے بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کروانے کی کوششیں کر رہی ہے، ایسا ہو نہیں پایا اور حکومت کو اس میں کامیابی مل نہیں سکی، کوئی وجہ ہے جو اس وجہ سے کام ہو نہیں پا رہا؟ نہیں، مطلب اس طرح بات تو میرے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، اور اگر بانی پی ٹی آئی شارٹ کٹ وہی جیل میں ہے تو اپنے وہی مقدمات اور ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں، بانی پی ٹی آئی کو ابھی تک یہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ حکومت 3 سال سے بند کرانے کی کوشش کر رہی ہے جو ہو نہیں پا رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کا وہی اس کا ٹویٹر اور اکاؤنٹ اور
بات کرتے ہیں. وہی اس کا کوئی واقعی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میرا ہے ہی نہیں, اس کو اور ہی نہیں کرتے, اور دوسری سائڈ سے چلتا رہے. بالکل صحیح. اچھا سر, وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش میں بھی 1 ماہ کا وقت ہو چکا ہے, کوئی رسپانس نہیں آ رہا, کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. سو امید کیا کریں, یہ سیاسی عدم استحکام تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے, یہ کوئی ختم ہونے کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مطلب مجھے یہ ختم ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر بھی بنا ہے, جو بھی بنا ہے, تو ان بیچاروں کے ساتھ کیا اختیار اور کیا اتھارٹی. کوئی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اتھارٹی اختیار ہے نہیں, اور ان کی وہی تقسیم ڈویژن ہے. کسی پر عمران خان اعتماد کر ہی نہیں رہے, اور پھر اپنی پارٹی پر تو بالکل نہیں کر رہے. اور تو اگر آپ سینیٹ کا اپوزیشن لیڈر لے کے اور نیشنل اسمبلی میں آپ کے سامنے, تو اپنی پارٹی پر تو طرح سے اعتماد اور ٹرسٹ رہے ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں آگے کہ کوئی اس طرح بڑی آپ کہتے ہیں کہ سارے افواہ تنظیم سے چلیں گے اور ایک ساتھ چلیں گے. بہت شکریہ آپ کا. امیر مقام صاحب موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان اس وقت عالمی حلقوں میں ایک بار پھر ٹاک آف دی ٹاؤن بنتا جا رہا ہے. یہ الفاظ ہے بلاول بھٹو زرداری کے, جنہوں نے ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں شرکت کے بعد کہا. اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن چکا ہے, جسے حکومت ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. کل ڈیووس میں بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی اور آج ان کا یہ کہنا کہ بدلتے عالمی حالات میں پاکستان نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے, کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پیپلز پارٹیز حکومتی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے؟ دوسری طرف ملک کے اندر ایک بار پھر 18ویں ترمیم پر بحث چھڑ گئی ہے. سانحہ گل پلازا کے بعد سندھ حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے, اور بعض حلقوں کی جانب سے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے, حتیٰ کہ نئی یعنی 28ویں ترمیم لانے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ایم کیو ایم ایک بار پھر کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. ان تمام تر معاملات پر بات کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ صاحب. بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان غزہ پیس آف بورڈ کا حصہ بن گیا ہے. کل ڈیووس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے. سمجھا جائے کہ اس حکومتی فیصلے میں پیپلز پارٹی کی بھی منشا اور مرضی شامل تھی, اور اسی تناظر میں آج بلاول صاحب نے کہا بھی ہے کہ پاکستان اب ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے عالمی برادری میں. دیکھیے یہ جو اس وقت کنٹروورسی کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیس آف بورڈ میں شامل ہو گیا ہے, گزارش یہ ہے کہ یہ کیا فورم تشکیل پایا ہے. ایک ایسا فورم جس کو اسرائیل کا نمائندہ ان کا وزیر اعظم ویلکم کر رہا, جس کو سارے جو میجر اسلامی ممالک ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور اس بورڈ نے بنیادی طور پہ فلسطین کی تعمیر نو, وہاں پہ امن اور اس کے لیے پیش رفت کا جو طریقہ کار وہ طے کرنا ہے. آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے تو فلسطینیوں کی خدمت کر پائیں گے, ان کا بہتر مقدمہ لڑ پائیں گے. مجھے حیرانگی ہے اس میں بحث میں ہے کہ پہلے اس کا پارلیمان میں اس پہ بحث ہونی چاہیے. کیا امریکی پارلیمان میں بحث ہوئی؟ کیا اس پہ ترکش پارلیمنٹ میں بحث ہوئی؟ کہ انڈونیشیا کی اسمبلی میں بحث ہوئی؟ دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس کے ممبر بنے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایک فورم تشکیل پایا ہے, اور اگر وہ چیزیں فلسطین کے حق میں نہیں ہوں گی یا فلسطینیوں کے مفاد میں نہیں ہوں گی, پاکستان یا دیگر ممالک اس کا حصہ ہوں گے تو وہاں پہ اور کوئی ذریعہ تو نہیں ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت ایک ہی بحث ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلے بحث کرنی ہے, آپ کے پاس کوئی ڈرافٹ فلسطین کے نمائندے کیا جائے, یہ وہی ہے. اچھا سر, چلیں یہ تو آپ بات مان لی جائے گی کہ وہ وقت اتنا شاید نہیں ابھی ملا کہ اسے پارلیمنٹ میں لایا جاتا, لیکن سر غزہ امن بورڈ کو ایک ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ ڈیل کرے گی. اس کمیٹی میں کوئی فلسطینی تو دور کی بات, کوئی مسلم ممالک یا مسلم لیڈر بھی شامل نہیں ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے داماد نے غزہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا نقشہ کھینچ دیا ہے؟ آسان ہوگا فلسطینیوں کے حق کے لیے بات کرنا جب فیصلے جو ہیں وہ کر رہے ہیں جس میں کوئی مسلم رکن موجود نہ ہو؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ یو این کے قراردادوں کے اندر ہی اس نے ہمارا موقف ہے. پاکستان ان فورم کا حصہ کبھی نہیں ہوتا تھا. آج پاکستان کو یہ وزن دیا گیا کہ دنیا پاکستان کا ایک وزن محسوس کر رہی ہے. پاکستان کو اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر مانتے ہوئے, ان کا نمائندہ مانتے ہوئے, جس کے لیے فلسطین کے نمائندے
ان کے منتخب وزیر اعظم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہاں مباحثہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو اس سے باہر نکل جانا چاہیے. کیا ہم نے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے یا اپنا نام و نمود پیدا کرنا ہے؟ اس فورم پہ جانے کے بعد پاکستان کا نفع نقصان نہیں ہونا. اگر نفع نقصان ہو سکتا ہے تو فلسطین کا ہوگا، اور اس فورم پہ بیٹھ کے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک اگر فلسطین کی کاز کو یا فلسطینیوں کے ایشو کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہاں پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کے اس پہ اپنا کوئی موقف رکھ سکتا ہے. جس طرح ابھی حالیہ دنوں میں، اور یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی فیصلہ کر لے اس کو تبدیل نہیں کرایا جا سکتا، ابھی حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران پہ حملہ کرنے کی ٹھان لی، لیکن کچھ مسلم ممالک نے انٹروین کیا اور وہ حملہ ٹل گیا. تو یہ کچھ آپ سفارتکاری کریں گے تو تب نا. مجھے حیران کیا. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی دنیا میں اس وقت جو حیثیت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بالکل محتاج ہو گئے ہیں، ہم ان کے غلام ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں فیصلے اپنی حیثیت اور سائز کے مطابق کرنے ہیں. یہ جو ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا شاید ہمارے فیصلوں کی تابع ہو گئی ہے اور ہمیں اپنی ڈکٹیشن دے کے چلنا. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا، اور ان کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں روکنے کا کوئی راستہ پیدا کرنا ہوگا. بالکل. یعنی فلسطین کے لوگ اگر اس کو اپریشیٹ کریں اور یہاں بیٹھے کچھ لیڈر اس کو اپوز کریں تو میں کیا کروں؟ میں کس کی عقل پہ ماتم کروں؟ اچھا سر، ایک اور بڑی ٹریجڈی، اور اس کے اوپر سبھی ویسے کنڈیم کر رہے ہیں، سیاست تو اس پہ ہونی نہیں چاہیے، گل پلازا والا معاملہ، لیکن اس پر سندھ حکومت پر تنقید کافی ہو رہی ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جناب کراچی کو وفاق کے سپرد کر دیا جائے کیونکہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ. آپ اس پر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، یہ جو لفظ نسل کشی ہے نا، یہ ان سے پوچھے تو صحیح کہ اس پلازا کا نقشہ کس نے پاس کیا تھا، کس کے دور میں پاس ہوا تھا، یہاں پہ کب آبادی ہوئی تھی، ان کے دور میں کون سے نقشے پاس ہوئے تھے وہ بھی سارے نکال کے دیکھ لیتے ہیں. جب وہ میئر تھے تو وہ بھی نکلوا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے پلازے کی اعلیٰ منظوریاں دی ہوئی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بڑا خوفناک حادثہ ہے، ایک قومی المیہ ہے. مجھے اس پہ انتہائی دکھ اور تکلیف ہے، اور میں ان خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں، اور حکومتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ قیمتی جانوں کے ضیاع نہ ہو سکے. لیکن کراچی ایک طرف، آئیے لاہور چلتے ہیں، آئیے پنڈی چلتے ہیں، آئیے پشاور چلتے ہیں، آئیے اسلام آباد چلتے ہیں. کتنے پلازاز ہیں؟ جائیے سروے کیجئے. کچھ چینلز نے سروے کر کے دیکھا ہے پاکستان کے جتنے شہروں میں پلازے بنے ہوئے ہیں، سوائے چند دیکھ کے باقیوں میں نہ کوئی صحیح معنوں میں ایمرجنسی ایگزٹ ہے، نہ اس کے پراپر سیفٹی میجرز ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ حادثہ کسی جگہ بھی ہو، خدا نہ خواستہ، تو ایسے ہی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. ہمارے چھوٹے شہروں میں حالات اس سے بھی برے ہیں، لیکن ایک حادثے میں کسی ایک جماعت، ایک حکومت کو مکمل مورد الزام ٹھہرا کے اس کو ٹارگٹ کر لینا، بالکل سندھ حکومت کو چاہیے وہ سروے کرے، لیکن باقی ملک کا بھی سروے کرے. ان کو بھی چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، پلازاز بنتے ہیں، نیچے بیسمنٹس میں پارکنگ ہوتی ہے، وہ پارکنگ نکال کے باہر لے جاتے ہیں، اس کو دکانیں بنا کے سیل کر دیتے ہیں. جو رستے ہوتے ہیں، نقشے میں رستے ہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے رستے بیچے ہوتے ہیں، دکانیں بیچی ہوتی ہیں. یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے جو یوٹیلیٹی پلاٹس ہوتے ہیں وہ بیچ دیے ہوتے ہیں. تو یہ بدقسمتی سے پورے ملک کا ایک مسئلہ. سر لیکن اتنا بڑا واقعہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے سر، آپ بدقسمتی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ واقعہ تو ہو تو پھر کراچی میں ہی رہا ہے نا سر، جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ابھی تو کہیں اور اتنا بڑا واقعہ تو نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں اور ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایک جگہ ہوا، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے، پارٹی کا کیا قصور ہے، کس کے دور میں نقشہ اپروو ہوا تھا. سو ایک حد تک ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی پہ چڑھ دوڑا جائے کہ جی بس آپ کی ذمہ تھی. ایسا حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، پچھلے 17 سال سے ہے. اگر تو اب نقشہ بنا ہے، اب اپروو ہوا ہے، اب وہاں پہ لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں، تو بالکل آپ باتیں کریں. لیکن جب پورے ملک میں یہ ایک نظام کا خرابی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے ملک کے اندر اس کا سروے کر کے اس کو آئندہ کے لیے تدارک کرنا چاہیے. لیکن کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے اس کو ہٹ کرنا، اس کے اوپر پروگرام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، 18ویں ترمیم اور NFC پر بھی obviously اب بحث ہو رہی ہے جب سے خواجہ آصف صاحب نے وہ بیان دیا ہے.
حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت ہے، معاون خصوصی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے ان چیزوں میں ترامیم کو لے کر، ایسا کچھ ہے سر؟ پہلی گزارش تو یہ جی 18ویں ترمیم اب کوئی چیز نہیں ہے. 18ویں ترمیم 2010 میں جب قانون کے اندر ترمیم کی گئی اس کا نمبر 18 تھا. اس سے پہلے 17 ترامیم ہو چکی تھی. اب اس کے بعد اب تو 27 ترامیم ہو چکی ہیں. وہ ترامیم جو تھی وہ آئین کا حصہ بن چکی. اب وہ الگ سے ترمیم نہیں ہے، اب وہ آئین پاکستان ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے اس کو ایک ترمیم ایک اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب 18ویں ترمیم از نو مور ترمیم، اب وہ آئین پاکستان ہے. اس کے اندر ترمیم کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں. ہاں بالکل، اگر کوئی سمجھتا ترمیم کرنی چاہیے جو ماضی میں اس وقت ترمیم ہوئی 18ویں 17ویں 15ویں یا 27ویں اور اس نے صحیح کام نہیں کیا، اس کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو بالکل ترمیم کرنا چاہیے. اور ترمیم کر کے ہاں اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. نہ وہ خواجہ صاحب کی خواہش کے مطابق چلنا ہے، نہ آپ کی خواہش نہ میری خواہش. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیے، وہاں جا کے آپ بحث کر لیجئے، ایوان کے اندر بحث کر لیجئے، جماعتوں کو راضی کیجئے. اگر وہ ہو جاتی ہیں تو اس پہ ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن کون سے آرٹیکل میں کرنی ہے؟ آپ کے علم میں ہے 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو ہم نے 103 آرٹیکل امینڈ کیے تھے. کیا وہ سارے ختم کر کے نئے بنانے ہیں؟ کیا سب میں ترمیم کرنی ہے؟ تو کس آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہے اس کا پہلے ذکر فرمائیے تاکہ بحث کسی طرف لگے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا قائرہ صاحب فار انالیسس. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں دونوں جماعتوں کے درمیان کیا طے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں، قانون دان ہیں، شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب آپ کے وقت کا. سر، غزہ پیس آف بورڈ کا باقاعدہ طور پر پاکستان حصہ بن گیا ہے، اس سٹیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان اسٹریٹجیکلی بڑا مضبوط ہوا ہے؟ بہت شکریہ. جو حالات خطے میں بنے اور بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر اب یہ فیصلہ جو ہوا ہے، میں فیصلے کے مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے اگر پارلیمان کے ذریعے ہوتا، حکومتی سٹیک ہولڈر یا ریاست کے سٹیک ہولڈر اس پہ جو ہے اعتماد میں لیے جاتے ہیں. اب اس فیصلے کے اگر خدا نخواستہ کل کوئی برے نتائج آتے ہیں یا جو ہیں کل اس سے مسئلے مسائل ملک یا ریاست کو درپیش ہوتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ذمہ دار ہوگی. اور بادی نظر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے بیچ اگر مسلمان افواج موجود ہوں گی تو کم از کم ان کو اپنائیت کا تو احساس ہوگا کہ کوئی ان کی دادرسی کے لیے بھی موجود ہے. تو لہذا سعودی عرب، UAE، پاکستان، اٹلی اور دیگر جو مسلم ممالک نے اس میں پارٹیسپیشن کا فیصلہ کیا ہے، اس کو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم منفی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا مروت صاحب، پاکستانی حالات پہ آتے ہیں. اوبویسلی ایک سانحہ ہوا گل پلازا اور بڑا دل دہلا دینے والے اب اس کے حقائق سامنے آ رہے ہیں، باقیات مل رہی ہیں، یہاں تک کہ لاشیں بھی نہیں مل رہی کہ دل آپ کا دکھ جاتا ہے سن کے. سر، اس کے بعد خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے دیا ہے، دھوکہ قرار دے دیا ہے. ریورس کرنے کی تیاریاں، مضبوط بلدیاتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت سوچ کیا رہی ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ کوئی بھی آئینی ترمیم ریورس تو نہیں ہو سکتی ہے، اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے نئی ترمیم کے ذریعے. 18ویں ترمیم بلحاظ مجموعی قوم پاکستانیوں کے لیے اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف تھی. بعد ازاں جو ہے لوگ اس میں نقطے نکالنے لگے. دیکھیے 18ویں آئینی ترمیم سے خیبر پختونخوا کو اپنا نام ملا، NFC کے شیئرز کا تعین ہوا، فاٹا کو مرج کیا گیا خیبر پختونخوا میں، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نشستیں جو ہیں وہ اسی حساب سے ترتیب دی گئی. اس کے علاوہ صوبوں کو جو ہے مناسب پروونشل اٹانمی دی گئی، صوبوں کو وسائل سے نوازا گیا. اب بعد میں احساس ہوا کہ مرکز جو ہے وہ NFC میں شیئر بھی دے گا صوبوں کو، اور اس کے جو محاصل ہیں یا آمدن ہیں وہ اب اتنے زیادہ نہیں رہے ہیں. تو یوں جو ہے کچھ ایریاز جو ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ واپس لینے کے چکر میں اب یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں.
اور شاید اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مرکز کو کچھ ایریاز میں جیسے ایگریکلچر ہو گیا یا منرل اینڈ مائنز ہو گئے جس میں وسائل جو ہیں وہ جنریٹ کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے شاید کوشش ہو جائے. اور ڈکوسلا یہ قطعاً نہیں ہے، نہ یہ ریورس ہو سکتا ہے، نہ پیپل پارٹی، نہ پی ٹی آئی اور نہ کوئی دوسری جمہوری سیاسی پارٹی جو ہیں اس کو کسی بھی طور صوبوں کی اٹانومی کم کرنے یا صوبوں کے ماہیت کو تبدیل کرنے، اس حوالے سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کروائے جا سکیں گے. بالکل صحیح. سر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ کل وفاق کو کراچی کو وفاق کے سپورٹ کر دیا جائے یا پھر نئے صوبے یا انتظامی یونٹس ہی اس گورننس ماڈل کو درست کر سکتے ہیں. لاہور کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی اسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک سلوشن ہو سکتا ہے کراچی کے لیے؟ کراچی جو ہے ویسے تو یہ ماننا ہی پڑے گا، باوجود اس کے کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ریونیو کما رہا ہے، یہ شہر ناپرسان ہے. کراچی کے لوگوں کے ساتھ گزشتہ 3-4 دہائیوں میں بہت زیادتیاں ہوئی. یہ شہر جو ہیں یہ سنگاپور یا پیرس یا اس کے امپلا ہونا چاہیے تھا. اتنے پیسے اس کے جنریٹ ہوتے ہیں لیکن ڈکن بھی یہاں پہ نہیں ملتے ہیں، بچے ان میں گرتے ہیں. پھر آئے دن یہ جس طرح بلڈنگز بنی ہیں اور جس طرح بدعنوانی کے ذریعے کراچی کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی نے ایک مشروم گروتھ کی ہے پلازوں کی، نہ ان میں کوئی سیفٹی میجر لیے گئے، نہ کوئی سیزمک ڈیفنس کے لیے کوئی یارڈ سٹک رکھے گئے، قبضہ جو ہیں وہ علیحدہ ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ حکومت سے صحیح گورن ہوئی. اب جہاں تک وزیر صحت صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو اس کا مخالف نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انوکھا تجربہ بھی نہیں ہے. پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں 2 بلکہ چند ایک میں تو 3 دارالخلافے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ کی مثال دے سکتا ہوں، نیدرلینڈ کی مثال دے سکتا ہوں، جہاں پہ ہیگ اور جو ان کا کیپٹل ہے وہ دونوں شہر جو ہیں کیپٹل ہیں. پھر البینیا کی مثال ہے، ہمارے سامنے سری لنکا کی مثال ہے. تو لہذا یہ اور بہت سارے ممالک میں ہیں. تو اور یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے. آرٹیکل 1-2 کو جو ہے نا وہ امینڈ کرنا ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے صوبے کا تسلط ختم ہوگا، یہ صوبائی دارالحکومت بھی رہ سکتا ہے. ویسے یہ میری شنید ضرور ہے کہ اسلام آباد کے جو رقبے کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکسلا، فتح جنگ، ایئرپورٹ جو نیا بنا ہے، یہ سارے علاقے فیڈرل کیپٹل ایریا میں مرج کیے جانے کے لیے سر تو یہ کیا بات درست ہے؟ ورک جو ہے بالکل ٹھیک. یہ کیا بات درست ہے کہ اب 8 فروری چونکہ آنے والی ہے، اس کے احتجاج پر پی ٹی آئی اندر سے 2 دھڑوں میں ہے، زیادہ تر اراکین احتجاج کے حق میں نہیں ہے، جبکہ جو ایک دھڑا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے پریشر کی وجہ سے احتجاج پر بضد ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے اس سے ریلیٹڈ؟ میرا خیال نہیں ہے کہ احتجاج کرنے پر دڑے بندی ہے. احتجاج پہ تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ احتجاج نہ ہو. مجھے تو کسی ایسے رہنما کا علم نہیں ہے جو یہ کہے کہ احتجاج نہ ہو. اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی وضاحت بھی تو دینی ہوتی ہے نا، کوئی ریزن. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے کوئی اچھا تو نہیں ہو رہا ہے. باقی جو احتجاج کے خد و خال ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، اور یہ 8 فروری کے احتجاج کو مشکوک بنا رہا ہے کہ اس کو یہ کامیاب کس طرح کریں گے. آپ نے اتوار کا دن چنا ہے، شٹر ڈاؤن تو پہلے سے ہوگا، دکانیں بند ہوں گی. پہیہ جام جو ہیں وہ جو ملک میں سیاست ہے نظر نہیں آتا ہے کہ کے پی کے علاوہ کہیں اور پہ پی ٹی آئی پہیہ جام کر سکے گی. لیکن ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ تو لازماً، کیونکہ ریلیز کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، ایک بڑا جلسہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ یہ اندازہ تو ہو سکے کہ کتنے پاکستانی 8 فروری کو پی ٹی آئی کے ساتھ نکلے. بالکل صحیح. اور علامہ راجہ ناصر عباس اور اچک زئی صاحب اپنی پوزیشنز تو سنبھال چکے ہیں، سو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو اپنے موقف سے حساب سے قائل کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا؟
मेरा ख्याल है कि वो बड़े जहां दीदा लोग हैं और पीटीआई के साथ चलना उनके लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा। दोनों को इल्म है कि पीटीआई के तोफ़ैल उनको मुनासिब मिले हैं, इनका अपना ज़ाती कोई एजेंडा तो है नहीं, तो लिहाजा जो एजेंडा खान का होगा या पीटीआई का होगा, मजबूरी इनकी होगी कि वो उसी एजेंडे पे काम करें और आगे चलाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी आपके वक्त का। बानी पीटीआई का जो एक्स अकाउंट है वो काफ़ी अरसे से बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है हुकूमत के लिए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 3.5 साल से कोशिश हो रही है लेकिन अकाउंट बंद नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि पीटीआई को अगर सियासी स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पर लगाम उसे डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ट्वीट्स वहां से ही आते हैं? देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की एक्स अकाउंट की जो एक दफा फिर से बाजगश्त हो रही है उस पे, वो बात बड़ी क्लियर है कि एक्स अकाउंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ऑन करती है। और मैंने पहले भी कहा, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है, और मैं कई दिनों से इस बात का बारहा जिक्र भी कर रहा हूँ, मीडिया टॉक्स में भी बात कर रहा हूँ कि जहां तक इमरान खान साहब के अकाउंट का ये ट्वीट का सवाल है, तो ये चीज भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि एक आदमी को 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने वोट के जरिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया, और उस आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर हाउस लाने के बजाय आप अडयाला जेल में बंद करते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, आप इसको आइसोलेशन में डालते हैं, आप उनकी मुलाकातें बंद करते हैं, आप उनको कानूनी जो एक बुनियादी उनका हक है, कानूनी वकला जो है वो उनसे नहीं मिल सकते, उनकी फैमिली उनसे नहीं मिल सकती, वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं मिल सकते, तो उसके बाद आप ये उम्मीद भी करते हैं कि जो आपके लिए कोई सख्त जबान इस्तेमाल ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। टेम्परेचर जो है वो दोनों तरफ से डाउन करना पड़ेगा। हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो टेम्परेचर को कूल डाउन करे। हुकूमत अगर टेम्परेचर कूल डाउन करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी टेम्परेचर कूल डाउन करने की पोजीशन में आएगी। बिल्कुल ठीक। और हुक्मरान इत्तेहाद 18वीं तरमीम और मजबूत लोकल बॉडीज को लेकर इस पर बात काफी हो रही है। पीटीआई का क्या मौकिफ है एनएफसी पर, या फिर ये तरामीम अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है, आप समझते हैं इसका असर नौ जायजा नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, जहां तक हुकूमत की अलायंस की बात है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम की बात है, तो ये पहली अलायंस है जो आपस में रोज फ्लोर पे झगड़ती है। ये कैसी नेचुरल एक अलायंस है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगा रही है, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे इल्जामात लगा रही है, नून पीपल्स पार्टी आपस में गुत्तम गुत्ता है, तो ये कोई अलायंस नहीं है। और इन सब की बका इसमें है, ये मुत्तफिक रहे, इनका इत्तेफाक रहे, ये इत्तेहाद में रहे, वरना इमरान खान साहब आ जाएंगे। तो ये मजबूरन एक दूसरे के लिए एक अलायंस बनाई गई है, और ये सब इसके बेनिफिशरीज हैं। जहां तक 18वीं तरमीम की रोल बैक की बात है जो बाज़गश्त हो रही है, तो मैंने पहले भी कहा कि रोल बैक से जो छोटे सूबे हैं जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे कि बलोचिस्तान है, उनका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम से एक फाइनेंशियल एक आजादी जो सूबों को मिली है, जो जिस तरीके से एक फंड्स की मुंतकिली सूबों के हाथ में आ चुकी है, उससे सूबे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर छोटे सूबे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि इनको रोल बैक किया जाता है तो छोटे सूबों का नुकसान होगा। अगर रोल बैक किया भी जाता है तो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको रोक सकती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी इसको रोक सकती है। जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम दोनों लाइन में खड़े होकर दोनों ने वोट दिया फर्माबरदार बच्चों की तरह, अगर मुक्तदरा ये चाहती है कि इसको रोल बैक करे तो दोनों जमात लाइन में खड़े होकर इसको वोट डालेंगे। इनकी बस की बात नहीं है ये। और 8 फरवरी का जो एहतजाज है, तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की ऑप्शन खुली है, मौजूद है, ऑपोजिशन स्पीकर ऑफिस आ जाए, बातचीत हो जाएगी, लेकिन आप लोग शायद 8 फरवरी से पहले बात करना नहीं चाहते। इज दैट ट्रू? देखिए, जहां तक 8 फरवरी की एहतजाज की बात है तो महमूद खान अचकजई साहब ने कॉल दी हुई है पहिया जाम की, वो शटर डाउन की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। जहां तक स्पीकर कौमी असम्बली की ऑफिस की बात है तो वो बेइख्तियार है। 5 महीने लगा के उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया। अगर वो इख्तियारमंद होते, अगर उनके पास इख्तियार होता तो वो इस पे पहले फैसला कर लेते। बार बार हमें मैसेज भिजवाना कि मुक्तदरा को अचकजई साहब मंजूर नजर नहीं है, वह ये आप नाम चेंज कर दें, कोई और नाम देते, हम उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
انصاف میں عمران خان کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ محمود خان اچغزئی صاحب کے ساتھ کڑی رہی 5 مہینے عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی. تو اس لیے جب پریشر پڑھا اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے ایک تحریک بنتی جا رہی ہے، تو اس پریشر میں آ کے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کی آفس کی طرف دیکھنا اپنا ٹائم ضائع کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اور اگر محمود خواجہ اچکزئی کو آپ مینڈیٹ دے رہے ہیں تو پھر وہ بات چیت کر لیں حکومت کے ساتھ، پھر کیا ضرورت ہے آپ لوگ احتجاج کریں؟ دیکھیں کال جو ہے وہ محمود خان اچغزئی صاحب نے 8 فروری کی دی ہوئی ہے، جس کو تحریک انصاف بیک کر رہی ہے. اگر محمود خان اچغزئی سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، تو ہم پرنسپلی ان کے ساتھ کچھ چیزوں پہ ایگری ہو چکے ہیں. اگر ان چیزوں پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. نئے الیکشن، نیا ECP، عمران خان تک رسائی ممکن بنائی جائے. اگر ان چیزوں پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو پرنسپلی ہم محمود خان اچغزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں. تمام رسپانسبلٹی بھی عمران خان صاحب نے محمود خان اچغزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. اگر محمود خان اچغزئی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان باتوں پہ بات ہو سکتی ہے تو وہ چیزوں کو آگے لے کے بڑے تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. پاکستان غزہ پیس آف بورڈ کا حصہ بن چکا ہے. مولانا صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں اسے پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا. PTI کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بالکل اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. پارلیمنٹ میں ایک چیز آ جاتی تو اس پہ کلیئرنس بھی آ جاتی. حکومت خود کنفیوز ہے اس پیس بورڈ کا حصہ بننے پر. ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. بالکل صحیح. اور آپ لوگ احتجاج کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن JUI کے ساتھ کچھ معاملات آپ کے بنے ہیں، کچھ طے ہوئے ہیں کہ دونوں جماعتیں مل کر احتجاج کریں؟ دیکھیں جہاں تک GUI-F کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، وہ اچغزئی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کئی مواقع پہ ان سے ملاقاتیں کی. ان کو اس اتحاد میں جو حکومت کے خلاف بننے جا رہا تھا اس میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی. اس حکومت کے خلاف کوئی بھی تحریک چلاتا ہے، کوئی بھی اس حکومت کے خلاف تحریک میں ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور جو بھی اس ناجائز حکومت کے خلاف جو بھی تحریک چلانے کے لیے ہمارے پاس آئے گا ہم ان کو ویلکم کریں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. شاہ میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا موقف کیا رہتا ہے اور 8 فروری کو جو ہڑتال ہونے جا رہی ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.